السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت نے پی ٹی آئی سے وعدہ کیا تھا کہ ڈاکٹر کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی۔ ابھی تک کم از کم یہ اطلاعات نہیں آئیں کہ کسی ڈاکٹر کی عمران خان سے ملاقات کروائی گئی ہے۔ عمران خان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وہ کل سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں موجود ہیں، حالانکہ وہ لاہور میں ہوتے ہیں شوکت خانم ہسپتال میں۔ ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پیمز کے کمپیٹنٹ ڈاکٹر سے ملاقات کروائی جائے گی۔ بیرسٹر گوہر نے پھر اس پر ٹویٹ بھی کیا کہ پیمز کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوگی، یعنی عمران خان کے ذاتی معالج سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک نہ ہی پیمز ہسپتال کے ڈاکٹر سے ملاقات کی کوئی خبر آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ذاتی معالج سے تو ملاقات کی کسی قسم کی کوئی خبر نہیں آئی۔ ایسی صورتحال میں ابھی عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ بڑے سیریس کنسرن پیدا ہو رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، جو میرے بچوں کا باپ ہے۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ پاکستانی اتھارٹیز اس حد تک گر گئی ہیں کہ ان کی فیملی اور ان کے وکلاء کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہی۔ مزید وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی ساری کورٹ ہیئرنگز بھی پوسٹ پون کر دی ہیں، التوا کا شکار کر دی ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے سارے وزٹس کٹ آف کر دیے ہیں، حالانکہ کورٹ آرڈر موجود ہے کہ عمران خان کو ملاقات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس کے باوجود انہوں نے تمام وزٹس کٹ آف کر دیے ہیں۔ عمران خان کی ان کے بیٹوں سے 10 ستمبر سے پہلے آخری بار بات ہوئی تھی، اس کے بعد سے ابھی تک عمران خان کو اپنے بیٹوں سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب آپ مجھے بتائیں، عمران خان کے بیٹے تو سیاست میں نہیں ہیں، کیا انہوں نے کوئی بیانیہ بنانا تھا؟ کیا انہوں نے کہنا تھا کہ احتجاج کر لو؟ لیکن 10 ستمبر سے لے کر آج تک عمران خان کو بیٹوں سے بات کی بھی اجازت نہیں دی گئی، یعنی تقریباً 1.5 ماہ ہونے والا ہے۔ ڈیفینیٹلی 5 سے 6 ہفتے ہو گئے ہیں کہ بیٹوں سے بات نہیں کروائی گئی۔ مزید وہ لکھتی ہیں کہ ہمیں یہ رپورٹس ملی ہیں کہ جیل اتھارٹیز نے ان کے سیل کی بجلی بھی بند کر دی ہے، اور ان کو اپنا سیل چھوڑنے اور اس سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جیل میں جو کک تھا اس کو بھی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے، جو عمران خان کا خدمتی تھا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کک کو بھی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ اب عمران خان کمپلیٹلی آئسولیٹڈ ہیں، یعنی مکمل قید تنہائی میں ہیں۔ انہیں ایک ڈارک جگہ پر رکھا گیا ہے، اندھیری جگہ پہ انہیں رکھا گیا ہے، اور ان کا باہر کی دنیا سے تمام رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ یہ جمائمہ خان ٹویٹ کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس میں دخل اندازی نہیں کرتی، اور جب سے عمران خان کی شادی ہوئی ہے بشرا بی بی سے، انہوں نے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا۔ حالانکہ بیٹے تو موجود ہیں عمران خان کے، اور ظاہر ہے بیٹے رابطے میں رہتے ہیں، لیکن بیٹوں کے بہاف پہ وہ یہ ٹویٹ کر رہی ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ اصل صورتحال ہے کیا۔ ان کے وکیل کنسرنڈ ہیں کہ ان کی سیفٹی اور ویل بینگ کی کیا صورتحال ہے۔ یہ سارے ایکشن، یہ عمران خان کی فیملی کو جو ٹارگٹ کرنے کا سارا منصوبہ چل رہا ہے، یہ اس کا حصہ ہیں۔ ان کی پارٹی کو بھی، ان کے سپورٹرز کو بھی خاموش کروایا گیا ہے۔ عمران خان کے بھتیجے حسان نیازی جو ایک سویلین ہیں، ان کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا ہے 2023 سے، اور مور ریسنٹلی عمران خان کی دونوں بہنوں عظمیٰ خان اور علیمہ خان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، جو کہ عمران خان کے بہاف پہ بولتی تھیں۔ عمران خان کی بہنوں کے خلاف کوئی قانونی وجہ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس جون کو یو این او کے ورکنگ گروپ نے یہ لکھا تھا کہ عمران خان کی قید غیر قانونی ہے، سیاسی بنیادوں پر ہے، اور انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ پھر نیچے وہ لکھتی ہیں کہ فوری طور پر انہیں ریلیز کیا جائے، اور سب سے پہلے ان کی بہنوں اور ان کے نیفیو کو رہا کیا جائے، اور ان کے بیٹوں سے ان کا رابطہ کروایا جائے۔ یہ جمائمہ خان کا ابھی کچھ دیر پہلے ٹویٹ آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حالات کافی خراب ہیں، اور رپورٹس اتنی سنگین ہیں کہ جمائمہ خان کو بھی کھل کے یہ ٹویٹ کرنا پڑ گیا ہے۔ اتنے شدید کشیدہ اور خراب حالات ہیں۔ اب عمران خان کی سچویشن یہ ہے، اور پاکستان میں بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کروا دیں گے ڈاکٹر سے، ہمیں ایشورنس دی گئی ہے۔ کس نے ایشورنس دی ہے؟ محسن نقوی نے، جو جرنیلوں کا پٹھو ہے۔ تو جرنیلوں کے اس فضلے نے ایک ایشورنس دی، اور پی ٹی آئی نے اس پر یقین کر لیا، اور آج کا احتجاج مؤخر کر دیا گیا۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کو ایک وجہ بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور عوام میں گیپ کیوں بڑھ رہا ہے۔ قیادت جو باہر ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے کیا۔
ایسا نہیں ہے کہ سارے کمپرومائزڈ ہیں، سارے کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں. زیادہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح عادی فراڈیے اور جھوٹے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنا انالیسس دے رہا ہوں. اگر یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح عادی فراڈیے اور جھوٹے ہوتے تو یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی جمہوری فتح کر کے بیچ لیتے، جیسے وہ پکا منہ کر کے بیچتے ہیں. جیسے اب آپ بلاول کو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آئینی مارشل لا لگانے کو، وہ ایسے ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ مارشل لا لگا دو. مطلب ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے پاکستان فوج کے حوالے کر دو، یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا. تو ایسے وہ بیچ رہا ہے. کیوں؟ یہ لوگ عادی جھوٹے اور عادی فراڈی ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ کنونسنگ طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ عمران خان نے ان کی ٹریننگ یہ کیا کہ تم نے سچ بولنا ہے. اب جب انہیں اسی بیک ڈور بات چیت کی وجہ سے جو عوام کو نہیں بتائی جا سکتی، عوام کے سامنے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے یا غلط بیانی کرنی پڑ رہی ہے یا انفارمیشن کو ود ہولڈ کرنا پڑ رہا ہے، اس سے ان سے ہو نہیں رہا. جب یہ آ کے عوام کے سامنے بیان دیتے ہیں، فار ایگزامپل علی امین گنڈا پور نے جو تقریر کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں، جو ڈی چوک کا احتجاج تھا، اس کے بعد جب واپس آئے، سب کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے بولا اس میں سچائی نہیں تھی. لیکن اگر بیک ڈور وہ اچھی نیت سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے عوام کو جھوٹ بولنے کی، کیونکہ عادت نہیں ہے اس طرح اتنے بڑے لیول پر، تو اگر بیک ڈور پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور یہ لوگ عمران خان کے وفادار ہیں سارے، ہم یہ مان لیتے ہیں، تو بھی ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ یہ کنونسنگ جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے پکڑے جاتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو آٹے میں نمک کے برابر سپورٹرز ملک میں رہ گئے ہیں، وہ دماغ نہیں استعمال کرتے. جدھر کہا نواز شریف نے وہ لگ گئے، جدھر کہا زرداری نے وہ لگ گئے. لیکن پی ٹی آئی کا سپورٹر بڑا باشعور ہے، وہ ان کو پکڑ لیتا ہے. پی ٹی آئی کا سپورٹر تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی بیک ڈور کوئی ڈیل ہو رہی ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ آپ ٹرانسپریسی کے ساتھ ہمارے سامنے کریں جو کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اس بات کو سمجھیں کہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ٹرانسپریسی مانگتا ہے. ایون سلمان اکرم راجہ جو میرے پسندیدہ وکیل ہے، ان کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑے ڈسٹرب محسوس ہو رہے تھے کہ دیکھیں ہم سوشل میڈیا کی بات پر تو فیصلے نہیں کر سکتے، ہم وہ فیصلے کریں گے جو اکثریت کی رائے ہے. یہ پارٹی کا کوئی ایک بندہ تو نہیں چلا رہا، تو یہ سارے، تو یہ تھوڑے سے مجھے لگا کہ پریشان ہیں اس پر جو سوشل میڈیا کا رد عمل آتا ہے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے انہیں کہ یہی جمہوریت ہے. سوشل میڈیا نے جو آپ پر نظر رکھی ہے، یہی آپ کو سیدھے رستے پر چلائے گا، یہی آپ کو اصل جمہوریت کی طرف لے کر آئے گا. ہر بندے کو اپنا دل کشادہ کرنا چاہیے اور سوشل میڈیا کی تنقید کو ویلکم کرنا چاہیے. اب آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں جس سے آپ کو لگے گا کہ شاید وکلاء جاگ گئے ہیں. یہ ذرا سنیں. یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ یہ ساری دنیا دیکھے گی، ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ امینڈمنٹ ہم ہونے نہیں دیں گے. کسی کا باپ بھی یہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی نہیں کر سکتا. وہ اسٹیبلشمنٹ جو پردوں کے پیچھے جس نے ڈرافٹ بنایا ہے، جس نے امینڈمنٹ تعمیر کی ہے، وہ بھی نہیں اس کو کرا سکتا. جی، علی احمد کرد نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، کوئی بھی یہ ترامیم نہیں کروا سکتا. اس کے ساتھ انہوں نے، جیسے میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ بڑا کہتے ہیں پنجابی جج بڑا ظلم کر گئے، پنجابی جج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اب بلوچستان کے ججوں کو جب موقع ملا کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کریں، اسٹیبلشمنٹ کو نتھ ڈالیں، تو وہ سارے لیٹے ہوئے ہیں. علی احمد کرد نے ان کے بارے میں کچھ مزید کہا ہے، یہ ذرا سنیں. جو آدمی جو بھی جج گیا، کیا فائز عیسیٰ، کیا چودھری افتخار، کیا جمال خان، کیا نعیم اختر، وہ جج کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، جج کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اس لیے آج وقت ملا، آج ہم کو موقع ملا ہے. جی، اس میں انہوں نے بلوچستان کے 4-5 ججز کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ تو جج کہلانے کے لائق نہیں ہے. اس میں قاضی کا نام لیا ہے، جمال خان مندوخیل اور نعیم اختر افغان کا، کہ بلوچستان سے جو جج گئے یہ جج کہلانے کے قابل نہیں. علی احمد کرد خود بھی بلوچستان سے ہیں. اب گواہی آ رہی ہے نا کہ مسئلہ پنجابی، بلوچی یا سندھی جج کا نہیں ہے، ہر بندے کے اپنے کنڈکٹ کا مسئلہ ہے کہ کوئی کیسا کنڈکٹ کرتا ہے. دوسری جانب نون لیگ ابھی تک بضد ہے کہ کسی قسم کا کوئی واقعہ پنجاب کالج میں نہیں ہوا. لیکن مریم کے قریبی کیا کہہ رہے ہیں ذرا پڑھیں. رضوان رضی مریم نواز کا ایک قریبی ہے، وہ لکھتا ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے ڈیش کی افواہ کا کچھ نہیں بننا، کیونکہ
محسن نقوی کی فیوریٹ ڈین مرکزی مجرمہ ہے. دیکھیے گا کس طرح اس کو مکھن سے بال کی طرح نکالا جائے گا. یہ مریم نواز کا بڑا قریبی ہے, یہ محسن نقوی پر سارا ڈال رہا ہے کہ جو کالج کی ڈین ہے وہ محسن نقوی کی قریبی ہے, وہ اسے بچا لے گی, کچھ نہیں ہوگا. اب ایک بچی نے اس سارے واقعے کی حقیقت بتائی ہے, یہ ذرا سنیں کہ کیا یہ تازہ معلومات ہیں. ہم نے جو ہے دیکھا بھی تھا وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ سین کیسے ہوا تھا کہ وین والا انکل صبح اس بچی کو چھوڑنے آیا ہے بیسمنٹ میں, اور اس نے سب بچیوں کو بھیج دیا اور اس بچی کو کہا ہے کہ آپ نہ رکے, میں نے آپ سے فیس کے بارے میں بات کرنی ہے, اور اسے روکا اور گارڈ کو بلایا اور یہ سب کام مطلب ہوئے ہیں. اور جب پھر اس کی چیخوں کی آواز ایک میل ٹیچر نے سنی ہے, اور پھر اس کا ایک لڑکی نے اس کو دیکھا بھی تھا وہاں پہ کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی, اور اس کی کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل لگ رہی تھی, ٹھیک ہے. اور اس نے اس کی ویڈیو وغیرہ بھی بنائی تھی. تو اس کے بعد اس کو ایمبولینس منگوائی گئی ہے اور اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب سین ہوا ہے. لیکن پی جی سی والے اور پی جی سی کی پرنسپل مس سعدیہ, میں اس کو مس تو نہیں کہوں گی, سعدیہ اس کا نام ہے, ٹھیک ہے. اب سعدیہ جواد نام ہے, آئی ڈونٹ نو کیا ہے, لیکن سعدیہ اس کا نام ہے. اور وہ اس سارے سین کو جو ہے وہ دبا رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ سب کو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ فیک نیوزز ہیں, اور ایک بچی نے یہ بات کی ہے کہ میرے پاس پروف ہے, میں میڈیا میں شو کروں گی کہ آپ کے یہ جو ہے آپ اس طرح بچی کے ساتھ یہ ریپ ہوا ہے اور آپ یہ بات چھپا رہی ہیں, میں میڈیا تک پہنچاؤں گی. لیکن جو ہماری ایڈوائزر تھی اس نے اس کا فون پکڑ کے دیوار پہ مار. جی ناظرین اکرام, یہ ہے اصل کہانی. جس کے پاس ویڈیو ثبوت تھا, جس بچی نے اس بچی کی بے ہوشی کی حالت میں ویڈیو بنائی تھی, اس کا فون لے کر ایڈوائزر نے دیوار سے مار کر توڑ دیا. سی سی ٹی وی فوٹیجز ساری ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے, اس کا جواب ابھی آنا باقی ہے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.